السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا میرے دوستو ہم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں شامل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کر رہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک کے احکام اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، اس کا مقصد لے کر اس چینل کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ میرا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، جو میری زندگی باقی رہ گئی، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، 40 سال تو میری عمر ہو گئی ہے، اس کے آگے اللہ پاک نے مجھے جتنی زندگی بھی دی ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ میں اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزاروں۔ کوشش کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لے کے آؤں، اور آپ سے بھی یہی میں اپنی ویڈیو میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کرو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، کسی ٹائم حلق سے سانس نکل جائے اور ہمیں اندھیری قبر میں اترنا پڑے۔ وہاں میرے دوستو سوائے پچھتاوے کے ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہ پچھتاوا کسی کام کا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قبر کا پچھتاوا انسان کی زندگی جو ماضی میں گزری وہ یہی اپنے آپ کو کہے گا کہ کاش میں نے ایک لمحہ بھی اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، کاش میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ اس پچھتاوے سے میرے دوستو بہتر ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، ہم ابھی سے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ ابھی سے کرنا ہوگا۔ اگر ابھی سے ہم زندگی کا محاسبہ نہیں کریں گے تو پھر قبر میں اترتے ہی میرے دوستو میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کا سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے، اس کی زندگی آخرت کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور دنیا کے جو معاملات ہیں، جو دنیا کے اعمال جو آپ نے کیے وہ کلوز ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت کی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، سفر آخرت آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے حلق سے سانس نکلتے ہی آپ کی دنیا کی جتنی بھی آپ نے زندگی گزاری، جتنے اعمال کیے، اچھے کیے یا برے کیے، وہ ایک دم کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ لے کے آئیں گے اور اللہ پاک کے احکام بجا لیں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھیں گے
اور وہ کام کریں گے جو غیر شرعی کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، غیر شرعی کام ہم نے نہیں کرنے، ان سے اگر ہم بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ قبر میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی اور کل قیامت والے دن بھی اللہ پاک کے آگے ہم سرخرو ہوں گے۔ اگر اس کے برعکس ہم نے زندگی گزاری، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں زندگی گزارنے کا بتایا ہے، میرے دوستو، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم چل رہے ہیں تو پھر تو ہم ٹھیک ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہم کر رہے ہیں تو اس کے برعکس کر رہے ہیں تو پھر ہم غلط ہیں۔ جو ہمیں قرآن کہتا ہے، جو ہمیں حدیث کہتی ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو ہم نے بطور گھروں میں سجا کے رکھا ہوا ہے، ناظرہ تو دور کی بات ہے، ہم ناظرہ بھی نہیں پڑھتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کو ہم نے کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ الف لام میم سے لے کے والناس تک ترجمہ پڑھو اس کا، تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گا قرآن، اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو تو تم یہ سوچو گے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے نہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا۔ جس مقصد کے لیے میرے مالک نے، میرے اللہ نے قرآن پاک بھیجا تھا ہماری رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں ہدایت دینے کے لیے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، ہم بجائے اس کے اس سے رہنمائی حاصل کریں، ہم نے اس کو قرآن پاک کو گھروں کی زینت بنا کے سجا کے ایک اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ نظر آ جائے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی ہاتھ سے اٹھا کر اس کو یہ نہیں دیکھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کیا کہہ رہی ہے۔ اب ہم جب تک میرے دوستوں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہر ایک لفظ کا معنی آپ کو آنا چاہیے۔ ترجمے کے ساتھ جب آپ قرآن پاک کو پڑھو گے تو آپ کے قرآن پاک رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ اور ایسی آیتیں میرے دوستوں آ جاتی ہیں، جب میں پڑھتا ہوں قرآن پاک، ایسی آیتیں آگے سے آ جاتی ہیں کہ رونے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کا خود بخود رونا آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے قرآن پاک کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ آج ہمیں مصیبتوں پریشانیوں نے کیوں جکڑ رکھا ہے؟ آج کرونا جیسی وبا دنیا میں کیوں آئی ہوئی ہے؟ اللہ پاک کے طرح طرح کے عذاب آج ہم پہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے ہم نے دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ صرف پیسہ کمانا ہی ہمارا مقصد بن گیا ہے۔ دنیا کے رنگینیوں میں کھو کے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو بھلا کے اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ کیا ہماری زندگی کا جو سانس صبح سے لے کر شام تک چلتا ہے، کیا یہ کس ٹائم تک چل رہا ہے، یہ بھی ہمیں اندازہ نہیں۔ ہم لمبی سوچیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے بارے میں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ہمیں ایک سانس جو ہمارا آیا اور گیا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی ٹائم حلق سے سانس نکل جائے اور ہمیں اندھیری قبر میں اترنا پڑے۔ اس بات کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، لیکن اس بات کا احساس تب ہمیں ہوگا میرے دوستو، جب ہم اندھیری قبر میں جا کے سو جائیں گے اور وہاں پہ منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب بھی ہم نے دینے ہیں۔ اور قبر کے عذاب، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی سٹیجوں میں سے ایک سٹیج ہے، اگر اس سے کوئی پاس ہو گیا تو سمجھو وہ حشر کے میدان میں پاس ہی پاس ہے۔ اگر قبر میں کوئی رک گیا تو پھر سوائے عذاب کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان میں گئے میرے دوستوں، تو وہاں پہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے عثمان، آپ قبروں میں جا کے اتنا کیوں روتے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ آپ روتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے،
اگر قبر میں کوئی پھنس گیا تو آخرت میں بھی پھنسا رہے گا، آخرت میں بھی پھنسا رہے گا۔ اگر قبر کے امتحانات میں جو پاس ہو گیا وہ حشر کے میدان اور اللہ پاک کی عدالت میں بھی سرخرو ہوگا۔ تو پہلی سٹیج میرے دوستوں ہماری قبر ہے، ہم نے قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ حلق سے سانس جو نکلتا ہے نزاع کا وقت وہ بھی بہت مشکل ہے۔ حلق سے جب سانس ہمارا نکلے گا اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلسلہ اعمال آپ کا بند ہو جائے گا، پھر قبر میں آپ کو اترنا پڑے گا، اور قبر میں جا کے آپ نے وہ چیز ساتھ لے کے جانی ہے جو دنیا میں آپ نیک اعمال کر کے جاؤ گے نا، وہی آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ باقی سارے رشتہ دار وغیرہ سارے دوست احباب آپ سب چھوڑ چھاڑ کے قبر میں چلے جاؤ گے، ایک کفن آپ کے ساتھ جائے گا اور وہ اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے جو آپ نے اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چل کے جو تم لوگوں نے اعمال کیے ہوں گے وہی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ باقی سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ آپ کے بھائی، سگے بھائی آپ کے پہ مٹی ڈال کے آ جائیں گے، آپ کا والد، آپ کے ماں باپ، جو بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست آپ پہ مٹی جھاڑ کے آ جائیں گے، اور 2-3 مہینے کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں کریں گے کہ دنیا میں کوئی تھا یا نہیں تھا، سب بھول جائیں گے۔ لیکن جو ساتھ آپ کے جائیں گے، ایک قرآن پاک کی تلاوت جائے گی، نماز جائے گی، اللہ پاک کا ذکر جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جائے گی آپ کے ساتھ۔ اگر چہرے پہ داڑھی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں زیارت کرائی جائے گی ہر امتی کو۔ اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر میرے دوستوں قبر میں آپ سے منہ موڑ لیا نا، تو یہ بات میری نوٹ کر لو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے منہ موڑ لیا کہ یہ میرا امتی بھی نہیں ہے، اس کے چہرے پہ تو داڑھی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر کیا کرو گے؟ آج ہم جاتے ہیں نائیوں کے پاس، جا کے بلیڈ مروا دیتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہی داڑھی ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی اور ہماری بخشش کا ہو سکتا ہے یہی داڑھی ذریعہ بن جائے۔ لیکن ہم بڑے ٹھاٹ سے جاتے ہیں، ہم بیٹھ کے نائیوں کے سامنے اس کو گندی نالیوں میں پھینک کے آ جاتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ داڑھی وہ سنت ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ باقی سب کچھ جسم کا جو بھی حصہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن داڑھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ اگر سوچیے، اگر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے منہ موڑ لیا تو پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کی شفاعت کا ضامن ہوں جو میری سنت سے بھی پیار کرے اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجے۔ لیکن یہ سنت میرے دوستو داڑھی اپنے چہروں پہ سجاؤ، کیونکہ داڑھی کے بغیر اگر ہم خدا نخواستہ ہمیں موت آ گئی، اللہ پاک آپ کی زندگی دراز کرے، میں یہ نہیں کہتا، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے، لیکن جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے اتنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ نیک اعمال کا ذخیرہ کر لو، داڑھی کو اپنے چہرے پہ سجا لو اور اپنی نیک اعمال کا ذخیرہ کر کے اپنی قبر کی تیاری کر لو۔ یہی میرا پیغام تھا آپ کو، اور یہی میرا انشاءاللہ پیغام آپ تک پہنچتا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے چینل چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے کل اسی ٹائم اسی وقت بات ہوگی۔ اگر میری دوستوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دو، اس کو لائک اور شیئر کرو تاکہ تمام میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک آپ تمام دوستوں کو حامی ناصر ہو۔ اللہ نے کے بان۔